بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا صبر و رضا حسین، صبر و رضا حسین، مظلوم یا حسین، مظلوم یا حسین، زخمی میرا حسین، زخمی میرا حسین، پیاسا میرا حسین، پیاسا میرا حسین۔ حسر عاشور آ رہی تھی صدا، ہے حسین غریب کشتہ غم، تجھ سے راضی ہوا ہے تیرا خدا۔ شہ مشرق حسین زندہ باد، شہ مشرق حسین زندہ باد۔ ابن زہرا، ابن زہرا السلام سے بسط خلوص گزارش کی جاتی ہے آپ حضرات برائے کرم فرش ادا پر تشریف لے آئے۔ مجلس کا وقت بالکل ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں مجلس ادا برائے ایصال ثواب منعقد ہو رہی ہے، جس کو خطاب فرمانے کا شرف حاصل کریں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ، جو چند لمحوں میں تشریف لا رہے ہیں۔ مجلس سے قبل شاعر اہل بیت مہدی جون پوری صاحب، شاعر اہل بیت امید آدمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات فرش ادا پر تشریف لائے۔ باہر آواز تو جا رہی ہے، مجلس سننے کا ثواب ملے گا، لیکن فرش ادا پہ بیٹھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے برائے کرم فرش ادا پر تشریف لائے۔ مجلس کا آغاز حدیث قصہ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کسی بھی مقدس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک کو حدیث قصہ سے کیا کرتے ہیں۔ حدیث قصہ سے آج کی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ حضرات ادھر ادھر بیٹھ کے اپنا وقت ضائع نہ کریں، فرش ادا پر تشریف لائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار ہو۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ انصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة علیہ السلام فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ بک باللہ یا بتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ایتنی بالکساء الیمانی فغطنی بہ فاتیت بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وسرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلاللہ ان کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ تظننی ان ادخل معک تحت الکساء صلوات۔ وقال علیک السلام یا ولدی صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی وقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جدی رسول اللہ
الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اقتداه الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم وأما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي وبعزتي وقد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء وأخذ برسول الله واتضع في الكساء وأومى بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لامهم لهمي ودامهم دامي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني أنا وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم عليه واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومال الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى ويقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا زمرهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجالكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نبيا لما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه الجمع
من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. صلوات. فقال علي رضي الله عنه وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ساميا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا محبين وفيهم مهموم إلا وأذل الله همه ولا مغموم إلا كسب الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي رضي الله فزنا واشترينا وكذلك شيعتنا فازوا واشتريتوا في الدنيا والآخرة في ورب الكعبة. دیا زمانے کو شہ کا پیام زینب نے، دیا زمانے کو شہ کا پیام زینب نے، ہلا کے عزم سے دربار شام زینب نے، ہلا کے عزم سے دربار شام زینب نے شیر کے بچھا کے فرش عزا کر کے مجلس سرور، بچھا کے فرش عزا کر کے مجلس سرور یزید یس لیا انتقام زینب نے، یزید یس لیا انتقام زینب نے. چاہتے کہ روکتا کیا کوئی شبیر کے دیوانے کو، روکتا کیا کوئی شبیر کے دیوانے کو، زندگی جو کہ سمجھتا رہا مر جانے کو. روکتا کیا کوئی شبیر کے دیوانے کو، زندگی جو کہ سمجھتا رہا مر جانے کو، زندگی جو کہ سمجھتا رہا مر جانے کو. شیر کے فرق عباس کو شبیر نے زانوں پہ رکھا، شمع کی گود میں نیند آ گئی پروانے کو، شمع کی گود میں. روکتا کیا کوئی شبیر کے دیوانے کو، روکتا کیا کوئی شبیر کے دیوانے کو، زندگی جو کی سمجھتا رہا مر جانے کو. فرق عباس کو شبیر نے زانوں پہ رکھا، شمع کی گود میں نیند آ گئی پروانے کو. سلام بھیجیے محمد والو. چاند سے دیکھیں، دن سے پوچھو نہ رات سے پوچھو، راز یہ کائنات سے پوچھو. دن سے پوچھو نہ رات سے پوچھو، راز یہ کائنات سے پوچھو. شیر کے پانی عباس نے پیا کہ نہیں، جا کے نہر فرات سے پوچھو. پانی عباس نے پیا کہ نہیں، جا کے نہر فرات سے پوچھو. سلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ایک مدد دو چار شہر سمات فرما لے. زندگی گزری اگر خیر الورا کی یاد میں، زندگی گزری اگر خیر الورا کی یاد میں، صرف ایک ایک پل ہوا گویا خدا کی یاد میں، صرف ایک ایک پل ہوا گویا خدا کی یاد میں. شیر کے مقصد ہستی یہی ہے کیوں نہ ہم ڈوبے رہیں، مقصد ہستی یہی ہے کیوں نہ ہم ڈوبے رہیں. فاطمہ کی مرتضیٰ کی مصطفیٰ کی یاد میں، فاطمہ کی مرتضیٰ کی مصطفیٰ کی یاد میں. شیر کے بوند بھر پانی نہیں وہ اشک مروارید ہے. سچے موتی. بوند بھر پانی نہیں وہ اشک مروارید ہے. گرد ہے جو خامس آل با کی یاد میں، گرد ہے جو خامس آل با کی یاد میں، گرد ہے جو خامس آل با کی یاد میں. شیر کے موجیں سر ٹکرا رہی ہیں 13 صدیوں سے مدام، کشتی دین خدا کے ناخدا کی یاد میں، کشتی دین خدا کے ناخدا کی یاد میں. حق سقائی علمداری کیا جس نے ادا، حق سقائی علمداری کیا جس نے ادا. ساتھ ہے مشک و علم اس باوفا کی یاد میں، ساتھ ہے مشک و علم اس باوفا کی یاد میں. اور شام آتی ہے تو آتا ہے خیال قید شام، شام آتی ہے تو آتا ہے خیال قید شام. آنکھ ہو جاتی ہے نم زین العبا کی یاد میں، آنکھ
فرماتی ہے نم زین و لبا کی یاد میں اپنا سب کچھ دین حق پر جو تصدق کر گیا، اپنا سب کچھ بہت توجہ چاہوں شریف، اپنا سب کچھ دین حق پر جو تصدق کر گیا، یہ عزا کا فرش ہے اس رہنما کی یاد میں، یہ عزا کا فرش ہے، یہ عزا کا فرش ہے اس رہنما کی یاد میں۔ اور یہ عزا فاطمہ کا چاند ڈوبا ہے جہاں شور کو، آخری شعر دیکھیں، فاطمہ کا چاند ڈوبا ہے جہاں شور کو، کیوں نہ ہم ماتم کریں اس کربلا کی یاد میں، کیوں نہ ہم ماتم کریں اس کربلا کی یاد میں۔ رات دن ہے نو ماتم پہ مہدی کا عمل، زندگانی وقف ہے شاہ ہدا کی یاد میں، زندگانی وقف ہے شاہ ہدا کی یاد میں۔ بہت بلند نعرے صلوات۔ جناب مہدی جونپوری صاحب جنہوں نے حدیث کتاب پیش کیا، اس کے بعد منظوم نذرانہ عقیدت بھی پیش کر رہے تھے، آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے۔ جو لوگ باہر ہیں ان سے ایک بار پھر گزارش ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، فرش عطا بچھا ہوا ہے، روز محشر بڑا پچھتاوا ہوگا جب نامہ اعمال سامنے آئیں گے کہ کاش پوری زندگی ذکر اہل بیت میں گزری ہوتی تو آج کتنا ثواب ہوتا۔ باہر آواز تو جا رہی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن فرش عطا بچتے ہی اہل بیت تشریف لاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، نہ پانی سے، نہ مٹی، نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے، تو ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ آپ حضرات برائے کافی بڑا مجمع باہر کھڑا ہوا ہے روڈ پہ، میرے دوستو فرش عطا پر تشریف لائے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب دارین حاصل کریں۔ شعراء کرام بھی ذکر اہل بیت کرتے ہیں، مجلس بھی ذکر اہل بیت ہے۔ بس چند لمحوں میں 9 بجے سے پہلے انشاءاللہ مولانا کمال احمد خان صاحب منبر پر تشریف لے آئیں گے۔ آپ حضرات اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے شاعر اہل بیت جناب فصیل کاظمی صاحب تشریف لائے ہیں، ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں۔ آئیے حضرات، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، چونکہ ہماری فہرست میں 2 محترم نام ہیں، جناب امید اعظمی صاحب اور جناب فصیل کاظمی صاحب، ان کے فوراً بعد مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ نوجوانوں سے گزارش کرو تھوڑا آگے آ جائیں آپ حضرات، بزرگ جہاں بیٹھے وہی بہتر ہے۔ نوجوانوں بچوں سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئے کہ ہر جنگ میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے، سنیں شیر سنیں اور جلدی سے جلدی تشریف لائے۔ ہر جنگ میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے، ایک فرش عطا ہے وہ جہاں ہار رہا ہے۔ سنیں آپ شیر کہ ہر جنگ میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے، زینبیہ میں آ گئی، ہر جنگ میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے، ایک فرش عطا ہے وہ جہاں ہار رہا ہے۔ تو ہمت ہے تو میدان میں آ شام کے حاکم، 6 ماہ کا بچہ تجھے للکار رہا ہے۔ ہمت ہے تو میدان میں آ شام کے حاکم، 6 ماہ کا بچہ تجھے للکار رہا ہے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے برادر عزیز امید اعظمی صاحب سے گزارش ہے، تشریف لائن کے فوراً بعد جناب فصیل کاظمی صاحب، ان کے فوراً بعد مولانا کمال احمد خان صاحب ہوں گے۔ مل جل کے ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں۔ حضرات ابتداءً 4-5 شعر اور اس کے بعد ایک سلام کی کچھ شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایک زبان کے اثار ثواب کی مجلس ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک بار درود پڑھیے محمد والے مطلب عرض کرتا ہوں کہ 14 صدیوں سے نمازوں کی بقا ہے اکبر، 14 صدیوں سے نمازوں کی بقا ہے اکبر، ساری دنیا کی اذانوں کی صدا ہے اکبر۔ 14 صدیوں سے نمازوں کی بقا ہے اکبر، ساری دنیا کی اذانوں کی صدا ہے اکبر،
خون حیدر نے ارادوں کو کیا ہے فولاد، خون حیدر نے ارادوں کو کیا ہے فولاد، اپنے سینے سے سینہ توڑ رہا ہے اکبر، خون حیدر نے ارادوں کو کیا ہے فولاد، اپنے سینے سے سینہ توڑ رہا ہے اکبر۔ اور شیخ العظم فرمانے کہ ان کو حالات کے نیزے بھی نہیں چھو سکتے، ان کو حالات کے نیزے بھی نہیں چھو سکتے، جن کے سینوں پہ تیرا نام لکھا ہے اکبر، ان کو حالات کے نیزے بھی نہیں چھو سکتے، جن کے سینوں پہ تیرا نام لکھا ہے اکبر۔ کون اکبر ہے جو پوچھا تو کہا یوسف نے، کون اکبر ہے جو پوچھا تو کہا یوسف نے، سچ کہوں دل کے دھڑکنے کی صدا ہے اکبر، کون اکبر ہے جو پوچھا تو کہا یوسف نے، سچ کہوں دل کے دھڑکنے کی صدا ہے اکبر۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ بولے شبیر ادا کر کے زمین کی قیمت، بولے شبیر ادا کر کے زمین کی قیمت، ہم نے جنت کو تیرے نام کیا ہے اکبر، بولے شبیر ادا کر کے زمین کی قیمت، بولے شبیر ادا کر کے زمین کی قیمت، ہم نے جنت کو تیرے نام کیا ہے اکبر۔ اور برچیاں فوت ہوئی نیزوں نے دم توڑ دیا، برچیاں فوت ہوئی نیزوں نے دم توڑ دیا، ہر مینارے سے مگر بول رہا ہے اکبر، برچیاں فوت ہوئی نیزوں نے دم توڑ دیا، ہر مینارے سے مگر بول رہا ہے اکبر۔ نہ فنا ذات خدا کو ہے نہ اکبر کو امید، نہ فنا ذات خدا کو ہے نہ اکبر کو امید، اس میں اللہ کے ہمراہ جڑا ہے اکبر۔ اور ایک مطلب چند اشعار سلام کے ملاحظہ فرما لیں کہ واجب ہے ہم پہ اجر رسالت ادا کریں، سنیے گا حضرات کہ واجب ہے ہم پہ اجر رسالت ادا کریں، لازم ہے روز ذکر شہ کربلا کریں، واجب ہے ہم پہ اجر رسالت ادا کریں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آلہ، ایک بار اور درود پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ مولانا فرمانے کہ واجب ہے ہم پہ اجر رسالت ادا کریں، لازم ہے روز ذکر شہ کربلا کریں، ہم عاشقان آل پیمبر ہیں دوستو، ہم عاشقان آل پیمبر ہیں دوستو، ممکن نہیں نماز مودت قضا کریں، ممکن نہیں نماز مودت قضا کریں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے کون صاحب کے جلتے رہیں گے یوں ہی چراغ غم حسین، جلتے رہیں گے یوں ہی چراغ غم حسین، چلتی اگر ہوائیں مخالف چلا کرے، جلتے رہیں گے یوں ہی چراغ غم حسین، چلتی اگر ہوائیں مخالف چلا کرے، ہم لوگ اس لیے بھی بہاتے ہیں اشک غم، ہم لوگ اس لیے بھی بہاتے ہیں اشک غم، اس سیل غم میں فتوی بدعت بہا کرے، اس سیل غم میں ہم لوگ اس لیے بھی بہاتے ہیں اشک غم، اس سیل غم میں فتوی بدعت بہا کریں۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ بچتے ہیں جس طرح سے نجاست سے مومنین، بچتے ہیں جس طرح سے نجاست سے مومنین، اس طرح منکران ازا سے بچا کرے،
بچتے ہیں جس طرح سے نجاست سے مومنین، اس طرح منکران اذا سے بچا کریں. صلوات پڑھیں محمد. قبلہ تشریف لے آئے. بچتے ہیں جس طرح سے نجاست سے مومنین، حضرت بھائی اس طرح منکران اذا سے بچا کریں. اور شعر ملاحظہ فرما لے کہ ان سے غم حسین منایا نہ جائے گا، ان سے غم حسین منایا نہ جائے گا. ارے مٹی ہی جب خراب ہے ان کی تو کیا کرے، ان سے غم حسین منایا نہ جائے گا. مٹی ہی جب خراب ہے ان کی تو کیا کریں. اور یہ قطع بند ملاحظہ فرما لیجئے خان صاحب قبلہ، دیکھیے گا صدر بھائی کہ مٹی ہی جب خراب ہو ان کی تو کیا کریں. اور فرش عزائے شہ کے مصلی بھی ساتھ ہو، فرش عزائے شہ کے مصلی بھی ساتھ ہو، سجدوں کے ساتھ ماتم سرور کیا کرے. فرش عزائے شہ کے مصلی بھی ساتھ ہو، سجدوں کے ساتھ ماتم سرور کیا کریں. تو کرب و بلا کا شکر مصلی پہ ہو صدا، کرب و بلا کا شکر مصلی پہ ہو صدا. فرش عزا پہ بیٹھ کے شکر خدا کرے، فرش عزا پہ بیٹھ کے شکر خدا کریں. اور کس نے ردائیں چھین لی آل رسول کی، کس نے ردائیں چھین لی آل رسول کی. ہے شرم کا مقام مسلمہ حیا کرے. یہ کیسے امتی ہے رسول کریم کے، پردہ نشین جن سے سوال ردا کرے. اور امید جو بنایا ہے آل رسول نے، اس سیدھے راستے پہ ہمیشہ چلا کرے. جزاک اللہ جناب امید آدمی صاحب بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے. آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے، کیا خوبصورت شاعری ہو رہی تھی اور آپ حضرات داد و تحسین سے نواز رہے تھے. جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. یہ اسی خیال کو ابھی انہوں نے کہا کہ فرش عطا ہو اور ماتم ہو، اور ممبر پہ بیٹھ کے اور فرش عطا پہ ماتم ہو، مصلی پہ اور سجدہ ادا کرے. جب بڑا شاعر کہتا ہے تو کس طرح سے کہتا ہے؟ جناب سرور نواب لکھنوی صاحب نے کس طرح سے کہا ہے کہ فرش ماتم اور مصلی ساتھ میں بچتا رہے. سنیں حضرات جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ فرش ماتم اور مصلی ساتھ میں بچتا رہے، کربلا ایک ہاتھ میں کعبہ رہے. سنیں حضرات میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں، میرے چھوٹے بھائی کی مجلس ہے، دل تو بہرحال، لیکن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مرحوم کے درجات بلند ہو گئے. سنیں شعر سنیں کہ فرش ماتم اور مصلی ساتھ میں بچتا رہے، کربلا ایک ہاتھ میں کعبہ رہے. ایک تصور یوں مجھے لے چل درے شبیر تک، سرور نواب لکھنوی صاحب کی ایک تصور یوں مجھے لے چل درے شبیر تک، پاؤں میں جنبش نہ ہو لیکن سفر ہوتا رہے. وقت نہیں ہے میرے پاس ورنہ پورا کلام پڑھتا. آخری شعر سنے. تمام شعراء کرام نے مولا عباس کو شعر سے تشبیہ دی ہے، لیکن سرور نواز صاحب نے ثابت کیا کہ شعر ہوتا کیسا ہے. لہذا فرمایا آخری شعر سنے اور عالمی شہرت یافتہ شاعر آپ کے روبرو ثابت کیا سرور نواز صاحب نے ایک ایک فرد کی توجہ چاہ رہا ہوں، شعر خاص توجہ کہ ایک تصور یوں مجھے لے چل درے شبیر تک، پاؤں میں جنبش نہ ہو، پوری توجہ، لیکن سفر ہوتا رہے. کہ پہلے فوج شام تھی اب نہر پر عباس ہے. سنیں گے پہلے فوج شام تھی اب نہر پر عباس ہے. شیر کی پہچان یہ ہے گھاٹ پر تنہا رہے. کہ پہلے فوج، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، کہ بہت شکریہ. وقت نہیں تھا ورنہ پورا کلام پڑھتا. کہ پہلے فوج شام تھی اب نہر پر عباس ہے. شیر کی پہچان یہ ہے گھاٹ پر تنہا رہے. شعر کی پہچان یہ ہے گھاٹ پر تنہا رہے. آپ جانتے ہیں اتنے اچھے شاعر کے شعر کیوں سنائے گا؟ جیسا شاعر ہوتا ہے ویسا ہی استقبال ہوتا ہے. اسی طرح کی شاعری سننا ہے عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب فضیل کاظمی صاحب. ان کے فوراً بعد بغیر کبھی حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب اللہ تشریف لائیں گے. مل جل کے ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں.
دیگر آواز بلند سنوا چار سے اللہ فرما لیں کہ تیرے حق کی قسم بات آ جائے جب، تیرے حق کی قسم بات آ جائے جب، وارتے جان ایسے فدائی بھی ہیں، تیرے حق کی قسم بات آ جائے جب، وارتے جان ایسے فدائی بھی ہیں، تو لب پہ ذکر علی دل میں سرور کا غم، ہم غدیری بھی ہیں کربلائی بھی ہیں، لب پہ ذکر علی دل میں سرور کا غم، ہم غدیری بھی ہیں کربلائی بھی ہیں۔ اور یہ چار مصرے بھی دیکھیں گے، ایک تصوراتی گفتگو ہے۔ مولا حسین اپنے 6 ماہ کے مجاہد سے کہتے ہیں کہ کیا ارادے ہیں کربلا کے علی، چھوٹی بہن، کیا ارادے ہیں کربلا کے علی، منکر خون سے جنگ جیتنا ہے۔ مصرے پہنچ گئے آپ تک؟ کیا ارادے ہیں کربلا کے علی، منکر خون سے جنگ جیتنا ہے، تم تو تلوار بھی نہیں لائے، کیا تبسم سے جنگ جیتنا ہے، تم تو تلوار بھی نہیں لائے، تم تو تلوار بھی نہیں لائے، کیا تبسم سے جنگ جیتنا ہے۔ اور ایام قریب ہیں، یہ چار مصرے بھی ملاحظہ فرما لیں کہ ایک نعرہ سلوات کا سارا نظر بنت زہر بنت پیغمبر تیرے نقشے کفے پا ہیں جہاں، بنت پیغمبر تیرے نقشے کفے پا ہیں جہاں، اس جگہ پہنچے یہ فکری کارواں ممکن نہیں، بنت پیغمبر تیرے نقشے کفے پا ہیں جہاں، اس جگہ پہنچے یہ فکری کارواں ممکن نہیں، تو ڈھونڈ لے سارا زمانہ لے کے روشن آفتاب، ایسی بیٹی ایسی زوجہ ایسی ماں ممکن نہیں، ڈھونڈ لے سارا زمانہ، ڈھونڈ لے سارا زمانہ لے کے روشن آفتاب، ڈھونڈ لے سارا زمانہ لے کے روشن آفتاب، ایسی بیٹی ایسی زوجہ ایسی ماں ممکن نہیں۔ اور یہ سلام کے چند شعر ملاحظہ فرما لیں کہ مطلب عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے کہ اشکوں کے کھلیں گے پھول صدا، اشکوں کے کھلیں گے پھول صدا، ہر دور رہے گا ماتم کا۔ مہندی صاحب دوسرا مصرع ملاحظہ فرمائیں، اشکوں کے کھلیں گے پھول صدا، یہ دور ہر دور رہے گا ماتم کا، یہ باغ دعائے زہرا ہے محتاج نہیں ہے موسم کا۔ اشکوں کے کھلیں گے پھول صدا، اشکوں کے کھلیں گے پھول صدا، اشکوں کے کھلیں گے پھول صدا، ہر دور رہے گا ماتم کا، یہ باغ دعائے زہرا ہے محتاج نہیں ہے موسم کا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ وہ سازش کا دن رات سفر، وہ سازش کا دن رات سفر جاری تھا بڑی شدت سے، مگر وہ سازش کا دن رات سفر جاری تھا بڑی شدت سے، مگر وہ ڈوب گئے فتوے سارے، وہ نکلا چاند محرم کا، وہ ڈوب گئے فتوے سارے، وہ سازش کا دن رات سفر جاری تھا بڑی شدت سے، مگر وہ ڈوب گئے فتوے سارے، وہ نکلا چاند محرم کا۔ تو تقدیر بدلتی ہے الفت، تاثیر بدلتی ہے الفت، تقدیر بدلتی ہے الفت، تاثیر بدلتی ہے الفت، پیروں کے تلے تھے انگارے، احساس تھا لیکن شبنم کا۔ تقدیر بدلتی ہے الفت، تاثیر بدلتی ہے الفت، پیروں کے تلے تھے انگارے، احساس تھا لیکن شبنم کا۔ تو حابیل سے سرور تک دیکھو، حابیل سے سرور تک دیکھو، مظلوم پہ رونے کو سمجھو، حابیل سے سرور تک دیکھو، مظلوم پہ رونے کو سمجھو،
سنت یہ رہی ہے آدم کی، یہ دور رہا ہے خاتم کا۔ سنت یہ رہی ہے آدم کی، یہ دور رہا ہے خاتم کا۔ اور یہ تضمین تھی، ایک مصرع تھا، اس پہ مصرع لگایا ہے کہ ایک آیت قرآن کا منکر، ایک آیت قرآن کا منکر در اصل ہے قرآن کا منکر، ایک آیت قرآن کا منکر در اصل ہے قرآن کا منکر۔ زنجیر و قبا کا منکر بھی منکر ہے شہیدی کے غم کا، منکر ہے شہیدی کے غم کا۔ تو عباس کی آمد سے پہلے یہ شور تھا فوج باطل میں، عباس کی آمد سے پہلے یہ شور تھا فوج باطل میں۔ وہ موت کے بادل اٹھنے لگے، وہ مشک بندھی پنجہ چمکا، وہ موت کے بادل اٹھنے لگے، وہ مشک بندھی پنجہ چمکا۔ تو یہ ظلم کا ہر آخری شعر ملازہ فرمائیں کہ ہر ظلم کا سینہ چاک کرے، دنیا کو ستم سے پاک کرے، ہر ظلم کا سینہ چاک کرے، دنیا کو ستم سے پاک کرے۔ یہ کام نہیں اپنا آقا، یہ کام ہے تیرے پرچم کا۔ جزاک اللہ۔ حضرات کلام سماعت فرمائے، کل انشاءاللہ 27 نومبر 9 بجے شب اتوار کو جعفریہ امام باڑہ پلاٹ نمبر 41 شیواجی نگر میں ایک مجلس برائے اظہار ثواب گلشن علی خان منعقد ہوگی، جس کو کمال احمد خان صاحب قبلہ خطاب فرمائے۔ آپ حضرات زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔ کل 9 بجے شب میں جعفریہ امام باڑہ شیواجی نگر 41 نمبر گورنی۔ آخری 4 مصرے سے اس کے بعد قبلہ ممبر پر تشریف لائیں گے۔ پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں، ملا فرمائے قبلہ سر، ملا فرمائے کہ جب مومنین فرش ادا کا بچھائیں گے، دوسرا مصرع سنیے شاید کوئی خاموش رہے، کہ جب مومنین فرش ادا کا بچھائیں گے، چھوٹے سے گھر میں سارے بڑے لوگ آئیں گے۔ جب مومنین فرش ادا کا، شکریہ، جب مومنین فرش ادا کا بچھائیں گے، چھوٹے سے گھر میں سارے بڑے لوگ آئیں گے۔ مجلس کی بھیڑ دیکھ کے کہنے لگے ملک، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ مجلس کی بھیڑ دیکھ کے کہنے لگے ملک، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ آئیے حضرات بڑے ادب کے ساتھ بسط خلوص گزارش کرو، چونکہ وقت تمام ہو چکا ہے، بڑے ادب کے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ ذکر ممبر پر تشریف لائے۔ بعد مجلس نظر مولا کا اہتمام کیا گیا، آپ حضرات نظر نوش فرما کے تشریف لے جائیں گے۔ مل جل کے ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین، مولا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، مولانا ابی القاسم محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعنة الدائمة الباقية العاجلة
अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुखर्रिबी शरीयतिहिम अजमईन मिनल आनी इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वालमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम सैयद रज़ा अब्बास इब्न सैयद ज़फ़र अब्बास साहब के रूह को साफ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उस माबूद ने हमें और आपको बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। मजलिस एक मरहूम के साले सवाब की खातिर मुनक़िद की गई है और कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हमारे लिए सबसे बड़ा इफ्तिखार ये है कि हमारी निस्बत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है और यही इंतसाब है जो इंसान के वजूद में एक उम्मीद जगाए हुए है कि हमारी निस्बत उनसे है। और उन्होंने भी अपने शियों को, अपने चाहने वालों को किसी भी मकाम पर तन्हा नहीं छोड़ा। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब के सब मज़हर रफ़त परवरदिगार आलम है, मज़हर रहमत परवरदिगार आलम है, मज़हर रहमानियत परवरदिगार आलम है। यानी अगर रफ़त खुदा को, अगर रहमत खुदा को कहीं आपको देखना है तो वो ज़वात अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैं, जहाँ पर रफ़त खुदा, रहमत खुदा आपको नज़र आएगी। बहुत से तारीख़ी वो मामले हैं जहाँ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी तजल्ली रहमत का और तजल्ली रफ़त का सबूत पेश किया। मैं एक जगह पर रवायत देख रहा था कि चूँकि बात आज भी वो एक करनी है, लिहाजा इस तमहीदी गुफ्तगू से गुज़रना पड़ेगा। किस कदर रऊफ़ हैं, इस कदर रहीम हैं, इस कदर हम पर मेहरबान हैं, इस कदर हमारी निस्बत फ़िक्रमंद हैं। बल्कि बाज़ रवायात में है कि इमाम फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने मेरे बाबा से नकल फरमाया कि मेरे बाबा फरमाते हैं कि हम दिन और रात अपने शियों के लिए 1000 मरतबा दुआ करते हैं। ये रवायत का लफ्ज़ है अल्फ़ मरतबा, शब रोज़ मिलाकर हम अपने चाहने वालों के लिए 1000 मरतबा दुआ करते हैं। ये मैंने अर्ज़ किया था, थोड़ा से अपने आप को भी देखिए कि वो हज़रात हमारी निस्बत किस कदर राफ़त व रहमत व मोहब्बत, हम जवाब तो कमा हक़्क़हू उनकी तरह नहीं दे सकते, लेकिन हमने कितना कदम बढ़ाया मोहब्बत अहले बैत में, उल्फ़त अहले बैत में। एक रवायत है 8वें इमाम की कि बाज़ रवायात में मिलता है कि हज़रत जब तूस तशरीफ़ ले आए और फिर उसके बाद हज़रत ने एक दिन कहा कि मैं अतराफ़ जो शहर मर्व का है यहाँ जाना चाहता हूँ। और हज़रत रावी कहता है कि मूसा इब्न सय्यार रावी का नाम है, वो कहता है कि मैं हज़रत के साथ चला, एक जगह से नालो फ़िग़ां और रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा कि हज़रत
اب اپنی سواری پہ نہیں ہیں، اور جو میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا حضرت ایک جنازے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں کافی حیرت میں کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت نے اس جنازے کو اس طرح اپنے سینے سے لگایا جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے۔ پھر راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت نے قبر کے قریب جانے کے بعد اس جنازے کو مخاطب کر کے کہا کہ لا تخف، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، ابشر بالجنہ، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور وہاں کے بعد راوی کہتا ہے میرے لیے بہت تعجب کا مقام تھا جب حضرت نے، چونکہ اگر معرفت نہ ہو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تو مقام میں تعجب ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے جب امام نے اسے ولدیت کے ساتھ اس کا نام لیا تو میرے لیے بہت تعجب کا مقام تھا۔ میں نے کہا مولا اس گاؤں میں آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں، اس شہر میں آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں، آپ نے اس کے نام کو کہاں سے جانا؟ وہاں پر حضرت نے ایک جملہ فرمایا، اما علمتا انا اعمال شیعتنا تعرض علینا صباحا و مساء، کیا تم نہیں جانتے ہمارے شیعوں کے اعمال صبح و شام ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں جب اعمال نیک اہل بیت آپ کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرے اللہ بہترین اجر عطا فرما۔ اور جب ہماری زندگی گناہوں میں اور اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ مرحلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت کا ایک جملہ ہے، حضرت نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ ہمارے شیعوں کے اعمال ہمارے پاس پیش کیے جاتے صباحا و مساء۔ اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ فرمایا، شاید ہمارے لیے اس مجلس کے بعد بھی ایک پیغام ہو۔ حضرت نے فرمایا من شیع جنازۃ ولی من اولیائنا۔ اب حضرت فرماتے دیکھو اس جنازے میں نے شرکت کیا، لیکن ایک پیغام دے رہا ہوں تمہیں کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی تشییع جنازہ میں کوئی آتا ہے تو خرج من ذنوبہ، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ من شیع جنازۃ ولی، یہ ہمارے یہاں تھوڑا سے سماجیکل طور پر ایک پرابلم ہوا ہے کہ جنازے کی شرکت بھی تعلقات پر ہونے لگی ہے، جبکہ ایک سب سے بڑا تعلق ہے، معلوم ہے کیا؟ وہ تعلق یہی نسبت ہے، اس سے بڑی نہ کوئی رشتہ داری ہے، اس سے بڑی نہ کوئی نسبت ہے کہ یہ مولا کا چاہنے والا ہے، اب اس سے زیادہ عزیز میرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا من شیع جنازۃ ولی من اولیائنا خرج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں سے نکل آتا ہے، یعنی گناہوں کی وادی سے نکل کر پاک ہو جاتا ہے۔ بس معلوم ہو تشییع جنازہ میں نہیں جاتے ہو، اپنے وجود کو پاک کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور یہ مرحلہ ہے جو انسان کو اگر یاد آ جائے نا پھر تعلقات نہیں دیکھتا ہم کیوں جائیں اتنی دور اور 5 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر کا سفر کر کے۔ وہ تشییع جنازہ میں جس پہ جا رہے ہو اسے تو ثواب ملنا ہے، اس کے لیے تو مغفرت کا انتظام ہونا ہے۔ تمہارا جو بہترین کام ہونے والا ہے خرج من ذنوبہ، تمہارا وجود پاک ہونے والا ہے۔ اسی تمہیدی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، کیونکہ آج جو ذکر کرنا ہے وہ حیات طیبہ کا ذکر کرنا ہے کہ ہماری یہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں اس زندگی میں ہم سے ڈیمانڈ کیا کی گئی۔ میں نے عرض کیا نا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، ہم کس طرح زندگی گزاریں اہل بیت چاہتے ہیں۔ اہل بیت ہم سے ایک تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کی زندگی حیات طیبہ ہو۔ یہی وہ مرحلہ ہے، بہت زیادہ تفصیلی گفتگو یہاں پر ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کسی ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں کچھ پیغام عرض کروں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایک حیات آپ سے چاہتے ہیں جس حیات کا نام حیات طیبہ ہے۔ اور ایک جملہ یہیں پر عرض کروں، وہ حیات طیبہ آپ کے پاس ہے لیکن وہ حیات طیبہ تھوڑا اور شدید ہو جائے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی۔ جس طرح نور ہوتا ہے نا روشنائی ایسا تو نہیں ایک جگہ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، بلب کی اپنی روشنی ہے، ٹیوب لائٹ کی اپنی روشنی ہے، اسی طرح بڑھتے چلے جائیے، واٹ بدلتے چلے جائیے، اور سورج کی اپنی روشنائی ہے۔ اسی طرح حیات طیبہ ہے، حیات طیبہ کے مرحلے اور مراتب ہوتے ہیں۔ حیات طیبہ کا مرتبہ اولا کم از کم اتنا تو ہے کہ یہاں تک آئے ہو تو حیات طیبہ ہے تبھی آئے ہو۔
تو جو فرما رہے ہیں اب اس کے بعد کا جو مرحلہ آپ کو طے کرنا ہے، وگرنہ اگر حیات طیبہ آدمی کے پاس ہونا تو فرض مجلس میں کیا کرے گا؟ تو جو فرما رہے ہیں یہ طے شدہ بات ہے کہ حیات طیبہ ہے جو یہاں تک ہم بلائے گئے، وگرنہ ہر کسی کو تو نہیں بلایا جاتا۔ اور کئی مرتبہ اس چیز کو میں نے شاید یہیں پر عرض کیا ہو، یعنی آپ ہی کے درمیان، کہ حیات طیبہ کی پہلی علامت دل کا زندہ ہونا ہے، اور دل کو زندہ کرنے کے لیے سب سے بڑا سبب مجلسیں ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں دل کو زندہ کرنے کے لیے سب سے بڑا سبب جو روایت میں ہے، من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو ایسی مجلسوں میں آتا ہے جہاں ہمارا امر زندہ کیا جاتا ہے، جہاں ہماری باتیں بتائی جاتی ہیں، جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے مجلسوں میں آنے والوں کے دل زندہ رہیں گے۔ لہذا یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ علامت حیات طیبہ کے ہمارے وجود میں ہے، لیکن مراتب ہیں، حیات طیبہ کے بھی مراتب ہیں، متقیوں کے بھی مراتب ہیں، ایمان کے بھی مراتب ہیں، ہر چیز کے اپنے مراتب ہیں۔ قرآن آ کر آپ سے ایک جملہ کرے، یہی مرحلہ ہے، چونکہ وصال ثواب کی مجلس ہے، حیات ہم سب کے پاس ہے۔ اب حیات کو اگر آپ بانٹیے، میں نے عرض کہا نا کہ کافی تفصیلی موضوع، لیکن کوشش کروں گا جلدی بھی بات کروں اور سمیٹ کر بات کروں۔ حیات کے اپنے الگ الگ انواع اور اقسام ہیں۔ حیات نباتات کے پاس بھی حیات ہے، حیوانات کے پاس بھی حیات ہے، انسانوں کے پاس بھی حیات ہے۔ یہ سب حیات ہے یا نہیں حیات ہے؟ اگر قرآن میں آ کر دیکھیے، ان تمام زندگی کو قرآن نے زندگی کہا ہے، نباتات کو بھی زندہ کہا ہے، حیوانات کو بھی زندہ کہا ہے، انسان بھی زندہ ہے۔ یہ تمام حیات کے انواع ہیں، یہ تمام حیات کی اقسام ہیں۔ یہ حیات نباتات، یہ حیات حیوانات، لیکن ایک حیات ہے حیات طیبہ، جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے، اور وہیں سے انسانیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر حیات طیبہ نہ ہونا تو انسان قرآن کی زبان میں جانور نہیں بلکہ جانور سے بدتر ہے۔ بدل بات واضح نہیں، اگر یہ حیات طیبہ نہ ہو، قرآن انسان ماننے کو تیار نہیں ہے جب تک یہ حیات طیبہ نہ آ جائے۔ یہ حیات طیبہ آئے گی کیسے؟ یہ حیات پاک آئے گی کیسے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، اگر اللہ و رسول تمہیں پکاریں اس چیز کی جانب جو تمہیں زندہ کرتی ہو تو ان کی آواز پر لبیک ہو۔ میں نے بڑا آسان ترجمہ کیا۔ اے صاحبان ایمان، اگر اللہ و رسول تمہیں پکاریں اس چیز کی جانب لما یحییکم، جو تمہیں زندہ کرے۔ اب آپ قرآن سے سوال نہیں کریں گے کہ ہمیں زندہ کرے، ہم تو اپنے سے زیادہ زندہ کسی کو مانتے نہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کیوں قرآن کہہ رہا ہے لما یحییکم؟ خدا و رسول تمہیں بلاتے ہیں، کس جانب بلاتے ہیں؟ لما یحییکم، اس شے کی جانب بلاتے ہیں جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم زندہ نہیں ہیں، قرآن مردوں سے مخاطب ہے، اور اگر زندہ ہیں تو پھر ایک قانون آتا ہے، کہتے ہیں تحصیل حاصل محال ہے۔ اگر کوئی چیز میرے پاس پہلے سے ہے تو آپ دے کیا رہے ہو؟ اگر میں زندہ ہوں تو دوبارہ زندگی کا معنی کیا؟ پتہ نہیں بات واضح نہیں۔ اگر میرے وجود پر زندگی صادق آتی ہے تو پھر سے زندہ، یہ تو معنی نہیں ہے، زندہ تو زندہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، خدا و رسول اگر پکاریں ان کی آواز پر تم لبیک کہو گے تو تم زندہ ہو جاؤ گے۔ عجب نہیں قرآن آواز دے، میں حیات حیوانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حیات انسانی کی بات کر رہا ہوں۔ اب تک جو زندہ ہو حیوانیت کی بنیاد پہ زندہ ہو، اگر خدا و رسول کی بات کو مان لو گے تو انسانیت آ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ زندگی نہیں ہوئی، یہ تو حیوانوں کی زندگی ہے، یہ کون سی زندگی ہے؟ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اگر خدا و رسول بلائیں، اور یہاں پہ بھی لطافتیں بہت ہیں، بلائیں تو استجیبوا، استجابت کرو نہ اجابت کرو۔ یہ بھی مرحلہ ہے، تھوڑا سے دعووں سے ہٹ کر مرحلہ ہے۔ اجابت اور استجابت کو اگر آپ فروق اللغات میں دیکھیں نا، اجابت یعنی کوئی آپ سے کہے، آپ کہیے ہاں کر دوں گا، یہ ہوئی اجابت۔ استجابت یعنی وہ کام کر دیجئے، یعنی خدا و رسول اگر بلائیں تو یہ نہ کہو کہ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں تو اجابت ہے، پہنچ جاؤ تو استجابت ہے۔
اور قرآن اجابت نہیں چاہتا، قرآن استجابت چاہتا ہے۔ دعوے سے کام نہیں چلے گا، عمل کے میدان میں آؤ۔ اگر رسول نے کہا سچ بولو تو فقط اتنا نہ کہو کہ سچ بولوں گا، بلکہ سچ بول کے بتاؤ۔ یہ جو استجابت ہے، اور خدا و رسول تمہیں وہیں بلا رہے ہیں، لما یحییکم، تمہیں زندہ کیا جائے، تمہیں زندہ کیا جائے۔ عجیب ہے، ہم زندوں سے کوئی کہے کہ تمہیں زندہ کیا جائے، یہ کون سی حیات دینے کو قرآن تیار ہے؟ کہ یہ حیات بڑی عجیب ہے۔ میں ایک اور آیت پڑھوں آپ کی خدمت میں تاکہ تھوڑا اور اطمینان ہو جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگر کوئی عمل صالح انجام دے، من ذکر او انثی، فرق نہیں کرتا کہ عمل صالح انجام دینے والا مرد ہے یا عورت ہے، فَلَنُحْيِئَنَّهُ، ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ عجیب ہے، یعنی اب تک مردہ ہیں، کہاں اب تک مردہ ہو، چونکہ حیات کے اپنے مراتب ہیں۔ وہ حیات انسانی کے لیے ضروری ہے ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ حیات طیبہ کے لیے عقیدہ بھی اچھا ہو، عمل بھی اچھا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہ حیات طیبہ ہمیں درکار ہے، یہی حیات طیبہ چاہیے۔ خدا کی قسم اس فرش مجلس پہ آپ کو بلایا جاتا ہے اسی حیات طیبہ کے لیے، اسی پاکیزہ حیات کے لیے۔ اور ایک مرتبہ اس حیات طیبہ کی لذت کو اگر تم نے محسوس کر لیا تو خدا کی قسم یہ زندگی اتنی معمولی نظر آئے گی کہ موت کے لیے رغبت نہیں رہے گی، حیات کے لیے رغبت نہیں رہے گی، بلکہ موت کے مسابقے میں شرکت کرو گے۔ اگر ایک مرتبہ لذت حیات طیبہ کو کسی نے محسوس، ہم نے اس لذت کو محسوس کرنا ہے۔ وہ حیات طیبہ ہے کیا؟ جسے قرآن دینے کو تیار ہے، جسے ہم سے قرآن کہہ رہا ہے یہی حیات طیبہ ہم تمہیں دینا چاہتے، وہ حیات طیبہ۔ دیکھیں آپ اگر غور کریں نا، انسان، میں نے شاید ایک جگہ پر عرض کیا تھا، واحد مخلوق انسان ہے، اگر ترقی کرے تو واقعاً اس کی ترقی بھی قابل تصور نہیں ہے، اور اگر گرنے پہ آ جائے، دیکھیں ہر چیز کے تنزلی اور ترقی کی ایک حد ہے۔ جانور کتنا بھی گر جائے نا تو ایک حد ہے، اور جانور جتنی بھی ترقی کر جائے تو ایک حد ہے۔ واحد مخلوق انسان ہے، گرے تو شیطان شرما جائے، اگر گرنے پہ آ جائے تو شیطان شرما جائے، اور اگر یہ ترقی کرنے لگے تو قدرت مباحات اور افتخار کرنے لگتی ہے۔ یہ واحد کائنات کی مخلوق انسان ہے، ترقی کرے تو خدا کی قسم پھر اس کی حدیں نہیں ہے، تنزلی کرے تو وہاں پر بھی حدیں نہیں ہے۔ لہذا اگر حیات طیبہ لینے پہ آ جائے تو حیات طیبہ کے اس مرحلے کو لے لیتی ہے کہ اب اس کی آنکھ نہیں رہ جاتی، توجہ فرما رہے نہیں، اب اس کی زبان نہیں رہ جاتی، اب اس کے کان نہیں رہ جاتے۔ میں روایت پڑھ دوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ اذا احبتہ، جب میرا کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو کنتو سمعتہ بسمعہ وبصرت ببصرہ، اگر میں اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگوں، وہ محیی، اگر وہ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو ہوتا یہ ہے کہ اس بندے کی آنکھوں سے میں دیکھنا شروع کرتا ہوں، اس بندے کے کانوں سے میں سننا شروع کرتا ہوں، اس بندے کی زبان سے میں بولنا شروع کرتا ہوں۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر انسان ترقی کرتا چلا جائے تو ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں انسان اپنے ارادے کو اس قدر فنا کر دیتا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کا ارادہ مشیت پروردگار عالم ہو جاتا ہے۔
توجہ فرمانے اگر انسان ان دہلیز کو مشیت پروردگار عالم، اب آپ پہنچے یہ مجمع مجلسوں والا مجمع ہے کہ اگر ارادے کو فنا کر دو اور اس قدر فنا کر دو تو اب تمہارا ارادہ نہیں ہوتا، اب تمہارا ارادہ مشیت خدا بنتی ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، بندہ بندگی کے اس عروج پر پہنچ جائے جہاں خود کو اس قدر خالص کر لے کہ نہ اپنا ارادہ ہے نہ اپنی خواہش ہے، جو کچھ ہے ذات خدا کی تجلی ہے، تو اب آنکھیں بھی عین اللہ ہو جائے گی، چہرہ بھی وجہ اللہ ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ اخلاص کے انتہا پر اس نے کچھ اپنے لیے نہیں رکھا، اور یہاں پر آنے کے بعد لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ ہاں بعضوں کو لگتا ہے میں عرض کروں نا، بعض اصلاً آپ نے بندگی علی کو سمجھی نہیں، تو اور پھر ہم مقام بندگی بتاتے ہیں تو وہ آپ کو مقام الوہیت سمجھ میں آتی ہے، یہ آپ کا پرابلم ہے، پتہ نہیں بات ہے نہیں۔ مقام بندگی کو سمجھ لو، یہ جو مقام بندگی مقام الوہیت نظر آتی ہے نا، مقام بندگی نہیں سمجھی۔ مقام بندگی یہ ہے من عبد اللہ عبد اللہ لہو کل شے، اگر کوئی خدا کی عبادت خالصانہ کر لے تو اللہ کائنات کی ہر چیز کو اس کے سامنے تواضع کی حالت میں لے آتا ہے۔ یہ مقام بندگی نہیں سمجھی، لہذا اعتراض ہوتے ہیں اعتراض۔ بعضوں نے، میں نے ایک جگہ پر دیکھا، نام یاد آ گیا تو عرض کروں، بعضوں کے احسانات ہیں ہم پر۔ کبھی کبھار ہم جوش میں آ کر بہت سے لوگوں کا انکار کر دیتے، خدا کی قسم بعضوں کے احسان ہے۔ یہ ولایت جو آپ تک پہنچی ہے، یہ محبت اہل بیت جو آپ تک پہنچی ہے، یہ جو آپ کے پاس دلائل موجود ہیں، یہ جو آپ کے پاس حق ثابت کرنے کے دلائل، بہت سے لوگوں نے زحمتیں کی ہیں۔ ہمارے جیسے لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ دین کا مت کیا کیجئے، بعضوں نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، علامہ امینی نے ایک کتاب لکھنے کے لیے 30 سے 40 سال لگایا ہے۔ کتنے سال لگایا ہے؟ 30 سے 40 سال تک۔ یہاں مجلس میں 5 منٹ اگر آگے پیچھے ہو جائے نا تو مجمع کروٹیں بدلتا ہے، اس کے بعد پھر علماء کی توہین اچھی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم انہوں نے زحمتیں کی ہے ہمارے لیے، 30 سے 40 سال تک کتاب الغدیر کو لکھنے میں لگایا۔ اور انہی علامہ سے ایک مرتبہ بحث میں میں عرض کر رہا تھا، وہ وہاں پر کہ بعضوں کو علی کی مقام بندگی نہیں سمجھ میں آئے، تو انہوں نے کہا آپ لوگ بھی حد کر دیے ہو، اب کہتے ہو علی ید اللہ ہیں، اب یہ تو نہیں ماننے والی بات ہے۔ میں نے عرض کیا نا، جب مقام بندگی نہیں سمجھو گے تو ہمیشہ یہی پرابلم آئے گا۔ علامہ امینی نے کہا دلیل پیش کروں؟ کہا دلیل پیش کریے۔ کہ اگر تمہاری کتاب میں ہو اور تمہارے کسی بڑے صاحب نے کہا ہو، اب نام نہیں لوں گا، بڑے صاحب کو آپ سمجھیے، اور تمہارے کسی بڑے صاحب نے کہا ہو، کہا ان کی بات تو ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر خدا کی بات حجت نہ ہو تو پھر انسان شیطان ہی کی بات حجت مانتا ہے۔ ان کی بات اگر ہمارے لیے یہی لوگ ولایت ہے نا، اس کے علاوہ نہیں ہے، پھر وہ شیطان حجت بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو کہہ دے، کہاں ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے۔ اور پھر پوری داستان میں عرض نہیں کروں، ورنہ میرا موضوع رہ جائے گا۔ پوری وہ داستان جو مولا طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے اور ایک شخص نامحرم کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد حضرت نے تماچا رسید کیا اور اس نے آ کر جو شکایت کیا، اور شکایت کرنے کے بعد جب پہنچے ان کے پاس اور حضرت آئے تو حضرت نے فرمایا میں نے ایسا دیکھا تو میں نے تماچا مارا۔ تو انہی صاحب نے جن کے لوگوں کو آج ید اللہ نہیں سمجھ میں آتا، تمہارے پیشوا نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ را عین اللہ وضربا ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ را عین اللہ، اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، وضربا ید اللہ، آج تمہیں ید اللہ نہیں سمجھ میں آتا، تو انہوں نے کہا ان کی بات تو مانو، ہر جگہ مانتے ید اللہ ضرب ید اللہ، اللہ کے ہاتھوں نے مارا۔ بس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ حیات اگر مرحلہ طے کرتے ہوئے جائے تو ارادوں کو اس قدر فنا کرتی ہے تو ارادے اس کے ارادے نہیں رہ جاتے، اس کے ارادے مشیت خدا ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے فرما رہے یہ مرحلہ ہے، لیکن اگر تنزلی پہ آ جائے تو پھر قرآن کہتا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آبَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ انسان کی گراوٹ ہے، یہ انسان جب گرے
تو قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس کے پاس دل ہے توجہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، غور نہیں ہے، آنکھیں ہیں دیکھتا نہیں ہے، کان ہے سنتا نہیں ہے، یہ جانور ہے۔ پھر قرآن یہاں نہیں رکتا، قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، یہ جانور سے بدتر ہے۔ بس یہ دو مرحلے آپ دیکھیں، ایک سیر، اگر یہاں کو تھوڑا گاڑھا لفظ کرنا ہو تو آپ کہہ دیں ایک سیر صعودی ہے بلندی کی طرف، اور ایک سیر نزولی ہے۔ اسی کو میں نے آسان کیا، وگرنہ یہاں گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے۔ ایک سیر صعودی پر انسان اس مرحلے تک جا سکتا ہے جہاں پر اس پر گمان الوہیت ہونے لگے، اور سیر نزولی پہ آ جائے تو پھر انسان نہیں رہ جاتا، اب وہ شیطان کو شرمندہ کرنے لگتا ہے۔ یہ دونوں کوالٹی انسان کے اندر ہے۔ بس کہنے کا مطلب اگر یہ دو کوالٹی ہے، ایک حیات دے، بس ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں کہ ہم وہ حیات طیبہ کو اخذ کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہی ہے، یہ حیات طیبہ اخذ کیسے کی جائے، یہ حیات طیبہ پائی کیسے جائے، یہ حیات طیبہ لی کیسے جائے، یہ حیات طیبہ ملے کیسے؟ خدا کی قسم اس حیات طیبہ کی تلاش میں ہوں یا نہیں ہوں، اور یہ بہت اہم حیات ہے۔ اگر یہ حیات طیبہ نہیں آئے گی تو آپ کو یہ زندگی اچھی لگے گی، اور جب یہ زندگی اچھی لگنے لگے نا، اور اتنی اچھی لگنے لگے کہ زندگی کے لیے پھر انسان دین بیچنا شروع کرتا ہے۔ بات نہیں، پھر اسی حیات کے لیے انسان دین بیچنا شروع کرتا ہے، کیونکہ یہ زندگی تعلق یا اٹیچمنٹ اگر زیادہ بڑھ جائے نا اس حیات سے، پھر یہاں کا نام اچھا لگتا ہے، یہاں کا منصب اچھا لگتا ہے، یہاں کا مقام اچھا لگتا ہے، یہاں کا سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے۔ لیکن اگر حیات طیبہ پہ چلا جائے اور حیات طیبہ کا دیدار کر لے، وہ جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے ممکن ہے کہ کربلا میں لوگ موت پانے کے لیے دوڑ رہے تھے، تو شب عاشور جو چراغ بجھایا گیا تھا، حسین نے تمام جمال حیات طیبہ کو جب دکھا دیا آنکھوں کے سامنے، تو ہر کوئی اس زندگی سے بیزار تھا، اس زندگی کی تلاش میں۔ اب ہر کوئی اس زندگی کی تلاش میں۔ اب جب حیات طیبہ کا دیدار ہو جائے نا تو پھر معنی نہیں رکھتی یہ حیات۔ پھر اس کے بعد آ کر زہیر کہتے ہیں لو کانت الدنیا باقیۃ لنا وَكُنَّ مُخَلَّدِينَ فِيهَا، اے میرے مولا اس دنیا کی کیا بات کریں اگر یہ دنیا ہمیشہ رہتی۔ یہ عجیب وہ ہے، خدا کی قسم کبھی شہدائے کربلا کے لفظوں پہ غور کریں، لو کانت الدنیا باقیۃ لنا، یہ دنیا تو مٹنے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ اگر طے یہ ہوتا کہ لو کانت الدنیا باقیۃ لنا، دنیا کبھی نہیں مٹتی، وَكُنَّ مُخَلَّدِينَ فِيهَا، اور ہم بھی ہمیشہ اسی دنیا میں رہتے، لَأَسَرْنَا النُّهُوزَ مَعَكَ، اس کے بعد میرے مولا اس زندگی کو ٹھکرا کے آپ کی رکاب میں جو موت آئے اسے اپنا لیتے۔ یہ وہی حیات طیبہ کے دیدار کے بعد آتا ہے۔ یہ حیات طیبہ کا اگر دیدار ہو جائے تو وہاں پر یہ شاید میرے لیے ایک درس ہو، میں اپنے لیے بھی عرض کروں کہ کبھی کبھار ہم جو محبت اہل بیت میں ایک مدت گزارتے ہیں، توفیق خدا کی قدم شکر کیا کرو، لیکن کہیں پر عجب نہیں آئے، کہیں بھی یہ کبھی کبھار جو ایک دوسرے کے اوپر طنز ہوتا ہے نا، یہ طنز کی بھی ایک وجہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت پرفیکٹ سمجھنے لگا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ اپنی نسبت تھوڑا سے سوء ظن رکھیے۔ یہ دین یہی بتاتا ہے، پتہ نہیں بات آتے، دین نے پورا سسٹم ہم نے بدلا ہے۔ دین نے کہا مومن کی نسبت حسن ظن، ہم نے کہا نہیں، دین مومن کی نسبت سوء ظن، اپنی نسبت سوء ظن، اپنے بارے میں سوچو کہ میں غلط ہو سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے، میں نے کبھی سوچا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ تو سوچا ہی نہیں، یہاں تو بات ہٹائیے، میری بات آپ کیسے کر سکتے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں؟ بس میں اپنی بات کرتے ہی نہیں۔ دین کہتا ہے مومن کی نسبت حسن ظن رکھو، اپنی نسبت سوء ظن رکھو۔ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے یہ سارے اختلافات اس لیے ہو رہے ہیں کہ جب ہم نے دین کی بات ماننا چھوڑ دیا، دوسروں کی نسبت سوء ظن رکھنا شروع کیا، اپنی نسبت حسن ظن رکھا، تو سارے اختلافات وجود میں۔ ہم دین سے پھرے ہوئے ہیں نا،
ہم دعویٰ تو کریں دین کا، لیکن اپنی نسبت مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں پرفیکٹ آدمی ہوں. وہ تو دعوی عصمت نہیں کرتا کہ لوگ نہیں مانیں گے، وگرنہ اگر بس چلے تو یہ بھی کر دوں. وہ تو اتنا یقین ہے کہ بھی کہہ دوں گا تو لوگ ماننے کو نہیں تیار ہیں، وگرنہ کہیں دل میں تو ہے میں اور غلط. یہ میں اور غلط نکالیے. سب سے بڑی غلطی کائنات کی یہی ہے، میں اور غلط. کہیے میں ہی غلط. جتنا بندہ ٹوٹے گا خدا اتنا بلند کرتا چلا جائے. بندہ ٹوٹے تو صحیح. یہاں پر اکڑے دلوں کی خریداری نہیں ہے، یہاں پر ٹوٹ کر آؤ ٹوٹوں کو خریدا جاتا ہے. ٹوٹ کر آؤ، نظروں کو جھکا کر آؤ، کہہ کر آؤ خطا کار ہوں، کہہ کر آؤ کہ کچھ نہیں کیا، مولا حق ادا نہیں کیا، تو یہاں ایسا خریداری ہوتی ہے کہ تمہیں وہ حیات دی جاتی ہے کہ تم اب حیات بانٹتے ہو. لیکن یہ مرحلہ تو ہونا چاہیے. وہیں پہ جناب بریر کا وہ جملہ کہہ رہا تھا جب حیات طیبہ ہے. ہمیں لگتا ہے ہم نے 2-4 مجلسیں پڑھ دی تو دین کے اوپر پورا احسان ہمارا اور ہماری وجہ سے یہ دین بچا. اور اگر ہم یہ ہوتا ہے یہ تصورات کبھی کبھار یہ مومنین کی بیماریاں ہیں کہ جو نیک کام کرتے ہیں نا، ہر جگہ کی بیماریاں بھی الگ ہیں. وہ بیچارے چوراہے پہ رہنے والے کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں دین میری وجہ سے بچا ہے. ہمارے جیسوں کی پرابلم یہی ہے کہ ہم ممبر پہ بیٹھتے تو ان کو لگتا ہے بس یہ دین میری وجہ سے بچا ہے، میں چلا جاؤں گا تو دین چلا جائے گا. یہیں سے آپ کی شیطنت شروع ہوتی ہے، جہاں سے آپ کو لگنے لگے کہ دین آپ کی وجہ سے بچا ہے. بدل بات واضح نہیں. وہ شیطنت کا پہلا قدم ہے جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ دین آپ کی وجہ سے بچا ہے. لیکن یہ بیماریاں عام لوگوں کو نہیں لگتی. وہ بیچارے ٹھیک ان کو معلوم ہے کہ میں مجھ سے خطا ہے. یہ نہیں، یہ بیماری جو بہت پیش رہتے ہیں، جن کو لگتا ہے نوحہ پڑھ رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، مجلس کے صدر ہیں، امام باڑے کے صدر ہیں، اور کیا ہیں، اور یہ انہی کی بیماریاں. ان پہ بھی کبھی گفتگو ہونا ہے. ذمہ داروں کی بیماریاں. اور یہ جملے کہتے ہیں ہم نہیں ہو تو کچھ نہیں. آپ نہیں ہو تو یعنی کیا؟ آپ تھے، آپ نہیں تھے. یہ مجلسیں تھی اتنی دیر تک شیر ہونا نہیں. ہم نہیں ہوتے، خدا نہیں ہوتے کیا ہوتا؟ خدا کی قدرت کے انمول موتی آپ تھے. اس کے بعد خدا کے پاس ایسا کوئی موتی نہیں تھا. خوب آپ تھے نہیں. آپ کو بلایا گیا تھا نوکری کے لیے. آپ کہاں تھے؟ آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ تھے؟ آپ کو لایا گیا تھا تاکہ آپ کو اونچا کیا جائے. جہاں شکر کرنا چاہیے وہاں اکڑنا نہیں چاہیے. یہ شکر کا مقام تھا. لہذا جناب بریر کو جب حیات طیبہ نظر آئی نا تو ایک جملہ فرمایا. ساری تمہید اسی جملے کے کی تھی. لقد من اللہ بکا علینا یبن رسول اللہ. یہ خدا عجیب جملہ ہے. لقد من اللہ بکا علینا یبن رسول اللہ. یہ رسول کے بیٹے، اللہ نے ہم پر احسان کیا جو ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آپ کی رکاب میں جنگ کریں. جملوں کی نزاکت کو دیکھیے. لقد من اللہ بکا علینا، آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان کیا. ہم نے آ کر احسان نہیں کیا. آپ نے اس حیات کے بدلے، اب جملوں کو توجہ، آپ نے یہ حیات فانی لے کر وہ حیات طیبہ عطا کر دی. یہ عجیب نہیں ہے؟ وہ حیات جس کی کوئی ارزش نہ ہو وہ لے کر حیات طیبہ دی جائے تو شکر ہمیں کرنا چاہیے، احسان ہمیں ماننا چاہیے کہ اس فنا ہونے والی حیات کو آپ نے لیا اور اسے بدلا ایسا کہ 1400 سال ہو گئے. بریر بھی زندہ ہے، حبیب بھی زندہ ہے، سارے شہداء کربلا زندہ. یہ مرحلہ کیا ہوا؟ یہ حیات طیبہ ہے جو عطا ہوتی ہے انسان کو. لیکن یہ حیات طیبہ عطا کیسے ہوتی ہے؟ میں نے ایسے اگر شاید میں اس کامل کو جہاں تک پہنچا سکا کہ حیات طیبہ ہوگی کیسے، حاصل کیسے ہوگی، کیسے ملے گی حیات طیبہ؟ ہر چیز کے اپنے ارکان ہوتے ہیں. نماز کے اپنے ارکان ہیں یا نہیں؟ کہ ارکان نماز اگر بھولے سے بھی چھوٹ جائیں تو نماز باطل ہے. ارکان ہوتے ہیں جن پر ڈیپینڈ ہوتی ہے یہ عمارت. یہ ارکان ہٹا لو یہ چیز نہیں ہوتی. میں حیات طیبہ پر اشرا پڑھ دوں اس سے تو حیات طیبہ حاصل ہونے والی نہیں ہے. وہ حیات طیبہ کے لیے جو رکن ہیں وہ میرے وجود میں ہیں یا نہیں ہیں.
حیات طیبہ کے ارکان کیا ہیں؟ عرض کیا کہ ایک مستقل ٹاپک اگر گفتگو کیا جائے حیات طیبہ کے ارکان کیا ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے وجود میں ہوں تو حیات طیبہ ملے گی، نہ ہوں تو حیات طیبہ نہیں ہے۔ پہلی چیز سن لیجئے کہ حیات طیبہ کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ معرفت اہل بیت ہے۔ حیات طیبہ کے رکن اول کا نام کیا ہے؟ معرفت ہے۔ ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، یہ ان حدیثوں میں سے ہے، بعض چیزیں کبھی بار کثرت سے سننے کی وجہ سے اس میں غور نہیں ہو پاتا، کیونکہ اتنی عام ہوتی ہے نا، بعض چیزیں بہت زیادہ ظاہر ہو جائیں تو وہ ظہور خود خفا کا سبب بنتا ہے۔ یہ حدیث بھی اتنی شدت سے سنی گئی ہے کہ کبھی اس حدیث میں غور نہیں کیا گیا۔ میں نے عرض کیا رکن اول معرفت اہل بیت، کیوں معلوم ہے؟ وہ حدیث پڑھوں تاکہ آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ۔ من ماتا ولم یعرف امام غمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، ذرہ برابر اس حدیث کے تواتر میں کوئی شک نہیں۔ علماء عامہ نے، علماء حقہ نے، سب نے اس حدیث کو لکھا، لیکن پڑھا کیسے جاتا ہے کہ جو مر جائے بغیر معرفت امام کے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اچھا جاہلیت کی زندگی پہلے بتا دو تو پھر اس کے بعد موت کا مرحلہ آتا ہے۔ ارے بات واضح نہیں ہے، اب موت تو بعد کا مرحلہ ہے۔ کہا جاہلیت کی موت مرتا ہے تو زندہ کیسے رہا؟ اگر کوئی زندہ حیات طیبہ کے ساتھ ہے تو میتۃ جاہلیہ نہیں ہے، پھر زندہ کیسے تھا؟ کہا زندہ بھی جاہلیت پہ تھا، یہی تو ہے نا، اگر جاہلیت پہ زندہ تو جاہلیت پہ موت۔ حدیث ہے، میں اس کروں جہاں جہاں میں گزر جاؤں تو وہاں پر سمجھیے گا، حدیث ہے کہ الناس کما تعیشون، لوگ جیسے زندہ رہتے ہیں ویسے ہی مرتے ہیں۔ پوری زندگی اگر لوگوں کو ستا کے زندہ رہے ہو تو آخر میں اطمینان سے نہیں مرو گے۔ تو جو فرمانا نہیں، یہ زبردستی کی باتیں مت کریے، جیسی زندگی ویسی موت۔ زندہ رہے ہو پاکیزہ تو موت بھی آئے گی پاکیزہ، زندگی اگر نجاست میں رہی تو موت بھی آئے گی جہالت کی۔ مطلب سمجھ، من ماتا ولم یعرف امام غمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ فقط موت جاہلیت ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ بھی تھا تو نہ اس کی نمازیں کام کی تھی، نہ اس کا حج کام کا تھا، نہ اس کا زکوٰۃ کام کا تھا، سب جہالت کی بنیاد پہ تھا۔ اس کا نہ نبی سے کوئی تعلق تھا، نہ دین سے کوئی تعلق تھا۔ بغیر اہل بیت کے سارے تعلقات جو دین سے بناتے ہو ہٹ جاتے ہیں، لہذا موت بھی جاہلیت کی آتی ہے۔ موت بدون معرفت اگر اس دنیا سے چلے جاؤ تو میت جاہل ہو یعنی کیا؟ یعنی جب تھے تب بھی یہ حیات حیوانی تھی، تمہیں لوگ زندہ سمجھ رہے تھے، تم زندہ تھے ہی نہیں، اسی آن تم مردہ تھے، اور جاہلیت کی زندگی گزار کر جاہلیت کی موت تک گئے ہو۔ پہلا رکن، خدا کی قسم، پہلا رکن حیات طیبہ کا معرفت اہل بیت۔ یہ رکن اگر طے نہیں ہوا تو حیات طیبہ نہیں ملنے والی، یہ طے ہے، کہیں نہیں پہنچو گے۔ خدا نے کئی راستے خود تک آنے کے نہیں بتائے، ایک راستہ بتایا، وہ راہ علی ہے۔ یہ نہیں، کئی راستے تھوڑی نہیں ہیں کہ یہ راستہ نہیں تو وہ راستہ، ایک راستہ ہے، اور اس راستے میں اگر معرفت نہیں ہوئی، اب معرفت کا مرحلہ بھی یہاں پر بہت عجیب ہے۔ ایک جملہ سنوں، معرفت کی پہچان بھی سن لیجیے کہ کتنی معرفت ہے۔ ارے میں گزر گیا، بہت جلدی گزر گیا۔ معرفت اگر میرے وجود میں امام کی ہو تو اس کی نشانی میری زندگی میں کہاں دکھائی دے گی؟ مجھے میرے امام کی معرفت ہے تو اس کی کوئی علامت ہے یا نہیں ہے میرے وجود میں؟ کہاں؟ من صحت
یقین المرء، ایک انسان کی معرفت اور یقین کی نشانی کیا ہے معلوم ہے؟ کہ وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو غضبناک نہیں کرتا۔ معرفت کی پیغام یہ میں اپنے کو چیک کروں، آپ اپنے اللہ یرضی الناس بسخط اللہ، قانون ہے معرفت کا کہ لوگوں کو راضی نہیں کرتا خدا کے غضب سے۔ ابھی چیک کر جائے یہ معرفت کا کتنا مرحلہ طے ہوا، میں لوگوں کو کتنا خوش کرتا ہوں، یقین ہوتا ہے، خدا کی قسم یقین ہوتا ہے کہ خدا اس عمل سے ناراض ہے، لیکن سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ پھر یہاں آپ کہاں ہو؟ یرضی الناس، لوگوں کو راضی کر رہے ہو، بسخط اللہ، خدا کو ناراض کر کے۔ اہل معرفت کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کون راضی ہے کون ناراض ہے، اہل معرفت کو بس پرواہ یہ ہوتی ہے خدا رسول آل رسول راضی ہے تو بس بات ختم، پورا دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے۔ یہ معرفت کی پہچان ہے، یہ ہماری زندگی میں کہاں پر ہے، یہ چیک کیا جائے زندگی کے کس مرحلے پر ہے، میں نے کن کن لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ اچھا اتفاق بھی عجیب ہے، جو جلدی راضی ہوتا ہے اسے نہیں راضی کرتے۔ جو صرف اس بات پہ ناراض ہو گیا کہ ہم آپ کے یہاں شادی میں آئے تھے اور آپ نے 3 مرتبہ ان لوگوں سے پوچھا اور لیجئے اور ہم سے 1 مرتبہ بھی نہیں کہا، اتنی معمولی سی بات پہ جو ناراض ہو گیا اس کو راضی کرنے کے لیے پھر ہم نے ایک دعوت رکھ دیا۔ اگر یہ بات واضح ہو رہی ہے نہیں، اس کو راضی کرنے کے چکر میں اور پھر بھی وہ پھر نہیں راضی ہوا، تو جو جلدی راضی ہوتا ہے اسے راضی نہیں کرتے، جو جلدی راضی نہیں ہوتا اسے راضی کرتے۔ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ معرفت نہیں ہے، پتہ چل جائے کہ لوگوں کی ناراضگی سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو خدا کی ناراضگی سے پڑتا ہے۔ اور یہیں پر اگر آ جائے تو آپ وہ جملہ پڑھیے گا، یا سریع الرضا، اے بندوں سے جلد راضی ہونے والے۔ ارے خدا جب اپنے بندوں سے جلد راضی ہوتا ہے تو تمہاری طرف سے تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں سوال ہے؟ میں خدا کو نہیں راضی کرتا، بقیہ سب راضی ہو جائیں۔ اور معلوم ہے حضرت نے اپنے شیعوں کی پہچان کیا بتائی ہے؟ اب بات آ گئی تو عرض کروں، حضرت فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر اس کی تعریف کرے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اور اگر ساری دنیا مل کر اس کی مذمت کرے تو وہ ناراض نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرتا ہے، اگر اس کا عمل قرآن سے میچ کرتا ہے تو اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب یہ چیک کر لیا جائے کہ مجھے پرواہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، مجھے تو بہت پرواہ ہوتی ہے۔ یہ مجلس میں پتہ نہیں کون راضی ہوا کون راضی نہیں ہوا۔ عجب، جہاں سے آئے تھے رضائے خدا بتانے، وہاں پر لوگوں کی رضا تلاش کرنے لگے۔ بات واضح ہو رہی نہیں واضح ہو رہی ہے؟ جہاں سے آئے کہ تمہیں رضائے خدا بتانا تھا کہ خدا کیسے راضی ہوتا ہے، وہاں پر مجھے ڈر لگنے لگا، یہ راضی ان کو نہ راضی کریے۔ ہاں یہ راضی ہوں گے اگر ان کا دل متحد ہوگا ولایت علی پر، تو ہر علی والا اسی ولایت پہ راضی ہوتا ہے جسے علی بتانا چاہتا ہے، جو ہمیں اور آپ کو طے کرنا۔ پس معرفت کی علامت کیا ہوئی؟ من صحت یقین المرء، ایک انسان کے یقین و معرفت کی علامت کیا ہے؟ اللہ یرضی الناس بسخط اللہ، وہ لوگوں کو راضی نہیں کرتا۔ اب یہ معرفت کا پہلا مرحلہ ہے جہاں پر مجھے چیک کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہ حیات طیبہ آتی چلی جاتی ہے، اور پھر معرفت ایک ایسے مقام پہ پہنچتی ہے جہاں پر انسان اپنے تمام ارادوں کو
فنا کر دیتا ہے اپنے مولا کے حضور میں، اور زیارت عاشورہ آواز دیتی ہے وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، اور ان روحوں پر بھی ہمارا سلام ہو جنہوں نے اپنا تمام تشخص حسین کے دروازے پہ رکھ دیا اور کربلا میں داخل ہوئے۔ نہ کوئی حبیب رہا، نہ کوئی زہیر رہا، نہ کوئی حر رہا، سب نوکر حسین رہے۔ اور اس طرح یہ قافلہ جب داخل ہوا تو انہیں سلام بھی ویسا ہی کیا گیا جیسے حسین کو سلام کیا گیا۔ یہ جب آ کر اس قدر تسلیم کا مرحلہ انسان طے کر لے، یہ وہ تسلیم کا مرحلہ ہے جہاں انسان اگر طے کر لے تو پھر اس کے بعد کیا؟ بس حیات طیبہ میں 4-5 رکن سوچ رہا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا۔ یہ پہلا رکن، اور یہ بھی بات نہیں ہو پائی، یہ معرفت حیات طیبہ کا پہلا رکن ہے۔ خدا کرے یہ حاصل ہو، اور انہی مجلسوں سے حاصل ہوگا۔ معرفت انہی مجلسوں سے آئے گی، انہی مجلسوں سے دل روشن ہوگا۔ انہی مجلسوں میں آؤ تو یہ کہہ کے آؤ مولا ہمیں معلوم ہے ہم اس رزق پاک کے اس طرح حقدار نہیں ہیں، لیکن آپ تو جب تقسیم کرتے ہو تو پھر آپ کہاں دیکھتے ہو؟ آپ کی تو سجیت میں کرم ہے، آپ کی تو فطرت میں کرم ہے۔ ہم جیسوں کو بھی وہ رزق معرفت دو، ہم سمجھ سکیں کہ اپنے وقت کے امام کے سامنے ہمیں کس قدر تسلیم ہونا ہے، ہم سمجھ سکیں کہ اپنی خواہشات کو پامال کر کے امام کے ارادے کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ میرے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ میں اپنی خواہشات کو پامال کر سکوں اور اپنے مولا کی رضا پہ زندگی گزار سکوں۔ یہ حیات طیبہ کا وہ اہم رکن ہے، خدا کی قسم اگر حاصل ہو جائے۔ اور یہی رکن آپ کربلا میں ہر طرف دیکھو گے، ہر طرف کربلا میں اس رکن کو آپ دیکھو گے، سب کی نگاہیں حسین کی جانب ہے، سب کی نگاہیں حسین کی۔ کوئی حسین کے سامنے کلام نہیں کرتا، بس سب سمعاً و طاعتاً مولا کیا فرماتے ہیں، مولا کیا کہہ رہے ہیں، بس سب کے کانوں کو حسین کی آواز کی تلاش ہے۔ نہ اپنی کوئی مرضی ہے، نہ اپنی کوئی خواہش ہے، جو مولا کہہ دیں بس وہی ان کا دین ہے، بس وہی ان کا ایمان ہے۔ بس عزیزو، چونکہ ایک نوجوان بیٹے کی انتقال ہوا ہے، اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں مولا علی اکبر کا مصائب پڑھا تھا، لیکن چونکہ یہ بھی ایک بچہ جوان تھا، ماتمی تھا، حسین کی مجلسوں میں شرکت کرتا تھا، اللہ مولا اکبر کے ساتھ مشہور فرمائے۔ ارباب رضا جانتے ہو یہ سخت گھڑی ہے، باپ کے لیے بہت سخت گھڑی ہوتی ہے۔ باپ کے لیے وہ بڑا بے کسی کا عالم ہوتا ہے جب جوان لال کوئی چیز مانگے اور باپ اور روح امتحان نہ دے پائے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب مولا اکبر خیمے میں گئے ہیں اجازت کے لیے، روایت کہتی ہے ساری بیویوں نے اکبر کو گھیر لیا تھا، میرا دل کہتا ہے ایک بچی نے دامن پکڑ لیا ہو، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، بھیا نہ جاؤ۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، دعنہ فإنہ ممسوس فی ذات اللہ، میرے اکبر کو چھوڑ دو، اکبر ذات حق میں فنا ہو چکا۔ قدر باب رضا مجھے نہیں پتا ماں نے کیسے رخصت کیا، پھوپھی نے کیسے رخصت کیا، ہاں بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں اکبر نکلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بنے گھر سے جنازہ نکل رہا۔ اللہ اکبر، ارباب رضا وہ مرحلہ بھی آیا، پاک کی بارگاہ میں پہنچے، بابا اب تو جا سکتا ہوں۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اللہم اشہد، میرے اللہ تو گواہ رہنا۔ اب حسین اسے روانہ کر رہا ہے جو خلقاً و خلقاً و منطقاً اشبہ الناس برسول۔ حسین نے اکبر کو روانہ کر دیا ارباب رضا، لیکن یہ دل کھچا ہوا مقتل کی جانب چلا جا رہا ہے۔
ہے. ایک مرتبہ قدموں کی آواز کو سنا, مڑ کر دیکھا صحیح باپ کمر پکڑے پیچھے پیچھے چلا. اجرکم اللہ بابا, اے میرے لال اگر صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے. بس الباب رضا جان تو مرحلہ کتنا سکتے ہیں. اکبر کی شہادت میں نہیں پڑھ پاؤں گا, لیکن جب اکبر نے بلایا ہے, حسین اکبر کے سرحانے آئے ہیں, باپ نے بیٹے کو دیکھا ہے. خدا کی قسم صاحب اولاد عجیب منظر ہو, جوان بیٹا ایڑیاں رگڑے اور باپ دیکھتا رہ جائے. اللہ حسین کفوں کو ہاتھوں کو بل رہے تھے. ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا, میرے لال ارے سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ بابا نیزے کی علی ہے. بس الباب رضا یہ وہ قیامت کا منظر تھا. حسین نے نیزے کی علی نکالی, اکبر کا جنازہ لے کر آئے. لیکن جانتے ہو جب اکبر کا سر شام کے دربار میں پہنچا ہے اور اکبر کے سر کو اس ملعون نے دیکھا ہے, ایک مرتبہ اتنے ہی سوال کیا تھا یہ کس کا سر ہے؟ کہ حسین کے بیٹے اکبر کا سر ہے. تو اس ملعون نے ایک جملہ کہا تھا, اگر تم نے اکبر کو مار دیا تھا تو پھر حسین کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اکبر کے بعد حسین زندہ نہ رہ گئے. میں کہوں گا ہاں بات صحیح تھی. اگر زینب نہ گئی ہوتی اپنے بھیا کی ماں, اے بھیا اٹھو. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. بار الہ تجھے دل حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما. بار الہ اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما. بار الہ مرحوم کی مغفرت فرما. بار الہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو, جوانوں کو, نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما. بار الہ ہمارے بزرگوں کو, بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشوق فرما. بار الہ تیرے حق کا واسطہ, آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ, وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے آوان انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد, تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید رضا عباس ابن سید ظفر عباس صاحب